دیکھیں میری مٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کی ہے، اور ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کراچی کا حصہ رہا ہے۔ ابھی یہ سمجھو کہ جمعہ 8 دن ہی ہوا ہے کہ لکیریں نکال کر ملیر کو الگ کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ ہمارا ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا نا۔ تو میں ڈسٹرکٹ ٹھٹہ میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا، اور وہیں میں نے ظلم و بربری دیکھی ہے۔ تو ظلم و بربری 2-3 قسم کی ہوتی ہے نا۔ ایک آپ لوگوں پر ذہنی طور پر حاوی ہیں، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر لوگوں کو اغوا کیا جائے، لوگوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، آپ کے مخالفین کو ایک لمحہ برداشت نہیں کریں۔ اس میں مجھے جو بالکل جو سندھ کے اوپر والے جو اضلاع ہیں، بالائی سندھ کے جو اضلاع ہیں، وہ بہت ہی اس حوالے سے خطرناک لگے ہیں۔ اور اس خطرناک حوالے کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگ آج اتنی باشعور ہیں وہاں کے کہ پوری سندھ پہ ان لوگوں کی حکومت مجھے نظر آتی ہے جنہوں نے بربریت برداشت کی ہے، ظلم برداشت کیا ہے، زمینیں سوکھ گئی ہیں، کاروکاری کا مسئلہ ہے، اغوا کا مسئلہ ہے، لڑے ہیں لوگ، پڑھے ہیں لوگ، آگے بڑھے ہیں لوگ۔ آج میری نظر میں ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ وہ سندھ پر حکومت کریں۔ ہر آفیسر ان دوستوں میں سے ہے، اس لیے ہے کہ انہوں نے مار کھائی ہے، ہم نے مار نہیں کھائی۔ ڈسٹرکٹ ٹھٹہ ذہنی غلام ہے، رضاکارانہ غلام ہے۔ ان کو ہتھکڑیاں آپ ہاتھوں میں پیروں میں ان کے ہتھکڑیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن اگر آپ باشعور ہیں، جانتے ہیں، سوسائٹی سے واقف ہیں، تو ٹھٹہ اور ملیر واحد اضلاع ہیں جن کے لوگوں میں اندیکھی زنجیریں ہیں، اندیکھی آنکھیں بند ہیں۔ وہ سوچتے ہیں تو غلاموں کی طرح سوچتے ہیں۔ ان دونوں اضلاع میں سے بدترین غلامانہ اضلاع میں نے سندھ میں نہیں دیکھا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو بہادر یا بزدل بناتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ دنیا کے بدقسمت ترین اور بزدل آدمی ہیں۔ بدقسمتی سے ڈسٹرکٹ ملیر میں جب سے ہم نے صحافت کی ہے، سیاست کی ہے اور دورے کیے ہیں، گاؤں گاؤں گئے ہیں، لوگوں سے بیٹھ کے ہنسے بھی ہیں، ان کے ساتھ روئے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، بہت کم سنا ہوگا کہ ملیر کے ان پسماندہ دیہاتوں میں کبھی جشن لطیف نہیں منایا گیا، کبھی فیض احمد فیض نہیں گایا گیا، کبھی بلے شاہ کا کلام نہیں گایا گیا، کبھی پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو کہ دنیا کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، دھرتی کی محبت کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اوپر جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، وہ فقط لالچ کی بنیاد پر چلے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کمائی ہے ہی نہیں، ان کے کارخانے ہیں ہی نہیں، ان کی سیڑپ ہے نہیں، ان کا بزنس ہے نہیں، تو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ حویلیاں کہاں سے چلتی ہیں؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمینیں بیچنی ہے، ریتی بجری بیچنی ہے، لوگوں کو بے روزگار کرنا ہے، ان سے بھتہ لینا ہے، ان کو مارنا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی اس جدید دور میں بھی زمین بیچنے کے لیے 24 گھنٹے میٹنگز ہوتی ہیں کہ کیسے زمین بیچی جائے۔ اس کے لیے تو باقاعدہ اسٹیٹ ایجنسیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے افتتاح کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے باہر سے آئے ہوئے جو انویسٹر ہیں ان کو جو ہے کہا جائے کہ بھائی زمین تو بہت پڑی ہے، آپ پیسے دیں ہم دے دیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملیر، ایس پی ملیر اور دیگر جتنے بھی افسران ہیں جو ہمارے وسائل، ہماری زمین کے قانونی طور پر جو ہے وہ ہمارے تحفظ دینے والے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو جہاں دیکھو آپ کو اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے۔ ایسے میں صحافت کا بھی یہ حشر ہے۔ صحافی بہت ہی کم ہے، بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، جو ظاہر ڈرے گا بھی صحیح، اس کو موت کا بھی ڈر ہے۔ اکثرت ہمارے جو صحافی دوست ہیں، مجھے افسوس کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اکثر دوست جو صحافت میں آئے ہیں وہ یہی سوچ کے آئے ہیں کہ مال بہت ہے، زمین بہت ہے، بھتہ بہت ہے۔ یہاں تک کہ میں نے تو سنا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ باقاعدہ جہاں چرس، جہاں ہیروئن بکتا ہے ادھر سے بھی لیتے ہیں، وہ جو ٹریفک پولیس کی جو چوکیاں ان سے بھی بھتہ لیتے ہیں۔ جب ایسی صحافت میں صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اس کے اندر ایک بدبودار اور غلیظ لوگ جب آ جائیں گے، جب بزنس کرنے والے لوگ آ جائیں گے، تو میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے بڑا افسوس ہے، دکھ ہے کہ ہم ملیر کے لیے، ہم اپنی دھرتی کے لیے، وسائل کے لڑنے والے لوگ جو ہیں وہ رزق پر ہیں، ہماری جان ہتھیلی پر ہے، لیکن ہم اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت ہے۔ دیکھیے جب ہم 80 کی دہائی سے یا 70 کی دہائی سے سیاست میں نظر رکھ رہے ہیں، اس پر لکھ رہے ہیں، لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں،
تو ایک چیز بالکل خاص طور پہ ملیر میں یہ تو بالکل کلیئر رہی ہے کہ باہر کے لوگ ہیں، جیسے حفیظ پیرزادہ نے MNA یہاں سے الیکشن لڑا بھٹو کے دور میں، اس سے وقت سے یہ کرایہ چلی آ رہی ہے کہ باہر کے لوگ ہیں بھائی ہمارے مسائل حل نہیں کرتے ہیں۔ پھر ایسا دور بھی آیا کہ شاد و نادر کوئی باہر کا آدمی، جیسے MNA ابھی ہیں، یہ PTI کا باہر کا ہے یا MNA اپنا ساحلی علاقوں کا ہے باہر کا ہے، نہیں تو اب تو لوکل ہی لوگ ہیں۔ سب لوکل لوگ ہونے کے باوجود بھی گزشتہ آئی تھنک 8 سال سے لے کر ہم لوگ مسلسل یہ سن رہے ہیں کہ وہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جن کے پاس FX گاڑی تھی، سوزوکی گاڑی تھی، ان کے پاس پجیرو تو دیکھی، ان کو جہازوں میں سفر کرتے تو دیکھا، لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملا ہے۔ ان کی بچیاں، ان کی وہ عورتیں جو گھروں پر بیٹھیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو گھر پر بیٹھے پانی مہیا کیا جا سکتا تھا، وہ جو ہیں وہ راستوں پر ہیں، ان کے سروں پر گھڑے رکھے ہیں، وہ انتہائی گرمی میں اور کافی پیدل چل کر وہ پانی بھرتی ہیں۔ گیس آج تک وہ جو ہے پورا گڈھا سب دیکھو اس میں گیس نہیں ہے، ان علاقوں میں بھی گیس نہیں ہے، روڈ ٹوٹے پڑے ہیں، اسکول آپ کے پرائمری 250 اسکول میں سے آپ کے 150 اسکول، 250 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی ملیر میں جو لائبریری ہیں وہ 32 کی 32 ہی بند پڑی ہوئی ہیں، اور ان لائبریریوں کا آج تک بل بن رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اس کو دھڑا دھڑ لوٹ رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کونسل کی 35 سے 40 47 جو ڈسپینسریاں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں، یا ان کی پیپلز پارٹی یا جو حکومت ہے ان کی بات نہیں سن رہی ہے۔ تو ان لوگوں کو باقاعدہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، باہمت ہونا چاہیے، باضمیر ہونا چاہیے، وہ آواز اٹھائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو مسائل حل نہ ہو سکیں۔